اتنی شدید وعید ہے نا. نبی سے جب پوچھا گیا نا اکبر الکبائر, کبیرہ کے بھی بڑے گناہوں میں کون سا بڑا گناہ ہے, تو اس میں آپ نے عقوق الوالدین, عقوق نافرمانی کو کہتے ہیں, والدین کی نافرمانی. یہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ قرآن و سنت کا لیبل لگا کے ہمیں انگریز بنا دیں, گورا بنا دیں, نہ باپ کا پتہ نہ, ورنہ اچھا سلوک تو انگریز بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ کرتا ہے. وہ کون سا کوئی جوتے مارتا ہے ان کو؟ ان کے اچھا سلوک یہی ہے کہ بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دو, یہ اچھا سلوک ہے. وہ کہتے کیئر زیادہ ہوتی ہے, ہمیں اجازت نہیں ہے. تو ماں باپ کی اطاعت کرنا بھی لازم ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس اطاعت کی ایک حدود ہے. سب سے بڑی حدود یہ شریعت کے خلاف حکم ماننا لازم نہیں ہے. کوئی ایسا حکم جس میں کسی پہ ظلم ہو رہا ہو, جیسے ماں کے کہنے پہ بیوی پہ ظلم کرنا شروع کر دینا, یہ جائز نہیں ہے. اسی طرح شریعت نے کچھ بنیادی رائٹس ہر شخص کو دیے ہیں, کچھ بنیادی حقوق دیے ہیں, جس کو آپ اسلام کی زبان میں ہیومن رائٹس کہہ سکتے ہیں. اس میں ماں باپ کی اطاعت لازم نہیں ہے. ہر انسان کی ایک انڈیویجول لائف بھی ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ کو ڈاکٹر بننے کا شوق ہے, ابا کہہ رہے ہیں نہیں تو تاجر بنے گا, زبردستی کا تاجر بنا رہے ہیں آپ کو, تو آپ پر اطاعت لازم نہیں ہے. بھائی میں میڈیکل سائنس میں مجھے دلچسپی ہے, ابا کہہ رہے ہیں کہ تو تاجر بنے گا, آپ کو ڈاکٹر بننے کا شوق ہے, تو اس میں زبردستی والدین نہیں کر سکتے. اسی طرح نکاح کا مسئلہ بار بار بیان کرتا رہتا ہوں, آپ اپنے خرچے پہ نکاح کرنا چاہ رہے ہو, والدین کو روکنے کا حق نہیں ہے, کیونکہ یہ انسان کے بنیادی حقوق ہیں. آپ سفر کرنا چاہتے ہو, والدین زبردستی روک رہے ہیں آپ کو, جبکہ ان کو کوئی نقصان بھی نہیں ہے آپ کے سفر کرنے سے. تو ٹریولنگ یہ ہر ایک کا بنیادی حق ہے. اس ٹریولنگ میں اگر آپ کو کوئی فائدہ ہے, یا ایسا حکم دے رہے ہیں جس میں ان کا کوئی نقصان نہیں ہے, پھر بھی آپ پہ بلا وجہ کے ایک حکم مسلط کر رہے ہیں. بعض ہوتے ہیں بس چڑچڑے طبیعت ہو جاتی ہے ان کی, بلا وجہ کا آرڈر جاری کر رہے ہوتے ہیں, حالانکہ اس آرڈر کو پورا کرنے میں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے, تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن نارملی مباح چیزوں میں ماں باپ جب کسی بات کا حکم دے دیں تو شریعت میں ان کی اطاعت لازم ہے. آپ کے پاس نو کا آپشن نہیں ہے اس میں. یہاں تک کہ چاروں ائمہ کا اس پر اتفاق ہے, اور یہ مسئلہ حدیث سے نکالا ہے, کہ اگر نفل نماز بھی آپ پڑھ رہے ہیں نا, اور ماں اور باپ نے آپ کو کوئی آرڈر دیا, کوئی حکم دیا, تو آپ پر لازم ہے کہ آپ شرعاً آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ نماز توڑ دیں, اس کی پکار کا جواب دیں. اتنی شدید تاکیدات ہیں. اور ایک اسکالر نے بڑے آرام سے کہہ دیا کہ اسلام میں ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کا تو حکم ہے, لیکن ماں باپ کی اطاعت کہیں بھی لازم نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ جو ممی ڈیڈی ٹائپ کے مسلمان ہوتے ہیں نا, ممی ڈیڈی, دیکھو اسلام سے مسلمان کا رشتہ بہت مضبوط ہوتا ہے. آپ لوگ مجھے لگ رہا ہے ٹینشن میں آ رہے ہو تھوڑا سا آج, مجھے لگ رہا ہے سب فیل محسوس سا ہو رہا ہے مجھے. مسلمانوں کی دو قسمیں ہیں. دیکھو انسانوں کی تین قسمیں ہیں. ایک تو بالکل کافر, جس کو پشتو میں کہتے ہیں کافر کا بچہ. پشتو میں کیا کہتے ہیں؟ کافر کا بچہ. تو وہ تو مانتا ہی نہیں نا اسلام کو, تو اس کو تو ماں باپ کے حقوق سمجھاؤ سکھاؤ, اس کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. پھر جو مسلمان ہیں ان کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے ماڈرن مسلمان, جن کا کلمے کا رشتہ قائم ہے, بچپن میں ختنیں ہو گئی تھی ان کی, اور ابا اماں مسلمان تھے, تو تھوڑا بہت اسلام سے رشتہ ہے. اور اسلام میں اٹریکشن اتنی ہے, اسلام کو چھوڑنا آسان نہیں ہے, کیونکہ انسان ایک دفعہ جب اسلام میں اس کلچر میں آ جائے نا, وہ کہے گا بھائی سب کچھ ہو جائے گا, دنیا چھوڑ دوں گا, اسلام نہیں چھوڑوں گا. اسلام چھوڑنا آسان نہیں ہے. بہت ہی کوئی بدبخت قسم کے لوگ ہوتے ہیں, بہت ہی پتھر دل ہوتے ہیں جو اسلام چھوڑ دیتے ہیں. تو اس میں اللہ نے حسن اتنا رکھا ہے نا, جو ایک دفعہ اسلام کا چاشنی چکھ لے, مزہ چکھ لے, وہ کہاں چھوڑے گا. لیکن ان سے عمل ہوتا نہیں ہے, رہے وہ یورپ میں, امریکہ میں, گوروں کے ساتھ ماڈرن لائف, تو ان کو ماڈرن اسلام چاہیے ہوتا ہے. ایسا اسلام جس میں لیبل بھی اسلام کا لگ جائے اور کرتوت سارے انگریزوں والے ہوں. گورا ٹینشن لیس زندگی گزارتا ہے, ماں کی ٹینشن بھی نہیں ہے, باپ کی ٹینشن بھی نہیں ہے, وائف کی ٹینشن بھی نہیں, اور وائف کو ہسبینڈ کی ٹینشن بھی نہیں ہے. ہسبینڈ ہو کے بھی اس کی ٹینشن نہیں ہے, کیونکہ وہ ہسبینڈ کسی کام کا ہوتا نہیں ہے, کیونکہ اس ہسبینڈ کے ہوتے ہوئے وائف کا ریلیشن جمشید سے بھی ہو سکتا ہے, غفار سے بھی ہو سکتا ہے. انگریزوں میں یہ ابھی میں تو پورا اسٹڈی کر کے آیا ہوں, وکیلوں سے پوچھا میں نے لا کیا چل رہا ہے, اگر انہوں نے کہا سب سیٹ ہے, تو وائف کسی اور سے ریلیشن قائم کر لے تو بھی کچھ نہیں ہوتا, ہسبینڈ کسی اور سے ریلیشن قائم کر لے تو اچھا, ہسبینڈ بیوی کو کسی بات کا آرڈر دے تو بھی کچھ نہیں ہوتا, اور بیوی ہسبینڈ سے نان نفقے کا مطالبہ کرے وہ نہ دے تو بھی کچھ نہیں ہوتا. تو جب کچھ نہیں ہوتا تو کمبختو تمہیں تکلف کی ضرورت کیا تھی. بس ایک مصیبت میں پھنس جاتے ہیں وہ لوگ. وہ مصیبت یہ کہ جب تک گرل فرینڈ تھی تو کوئی ٹینشن نہیں تھی, شادی کر لی تو اب بریک اپ نہیں ہو سکتا, بریک اپ کرو گے تو آدھی پراپرٹی دو گے آپ. تو اس ٹینشن کے سلسلے میں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, شادی کر رہے ہوتے ہیں. تو کون کرے گا, پاگل تھوڑی ہیں وہ. خیر, تو اب جو ماڈرن اسلام ہمارے جو
ڈیفینس میں اور کلفٹن میں اور یعنی جو پوش ایریاز ہیں وہاں جو سارے مسلمان نہیں، یعنی جو برگر فیملیوں سے جن کا تعلق ہے، ان کی پیاس نہیں بجھ رہی تھی کہ ہمارے ان کرتوتوں پر ہم نہ باپ کو پوچھتے ہیں، نہ ہم ماں کو پوچھتے ہیں، نہ بیوی شوہر کی اطاعت کرتی ہے. جب میں یہ بیان کرتا ہوں شوہر گھر کا سربراہ ہے تو ہماری لبرل انٹیوں کی ایسے لگتا ہے ان کی دم پہ پاؤں رکھ لیا میں نے. ان کی دم پہ ایسی چیخیں نکلتی ہیں نا، ایسی چیخیں نکلتی ہیں. کمنٹس میں پڑھ رہا ہوتا ہوں، یہ میرا ظرف ہے، اتنے اپنے خلاف نیگیٹو کمنٹس میں پڑھتا ہوں. تو یہ مولوی کو دیکھو، یہ مولوی کو دیکھو، تو آپ کو آپ کی مرضی کا اسلام تھوڑی ہم بتائیں گے بھائی. کس کی مرضی کا اسلام بتائیں گے؟ اللہ کی مرضی کا. تو اللہ سے لڑو جا کے. اللہ میاں نے گھر کا سربراہ مکھنچو کو بنا دیا، اب کیا کریں. خیر آپ کو ماننا پڑے گا میں ماتحت ہوں، بس میں نے چھوڑ دو اسلام. کس نے کہا ہے اسلام کو چینج نہیں کرو، اسلام چھوڑ دو. آپ بولو بھائی مجھے ایک گورے سے شادی کرنی ہے، مجھے نیلسن چاہیے، جمشید نہیں چاہیے. مجھے کیا چاہیے؟ نیلسن. اور کیا ہوتا ہے؟ مائیکل چاہیے مجھے، مائیکل. میکائل نہیں چاہیے مجھے، کیا چاہیے؟ مائیکل. تو آپ پھر وہاں جاؤ نا، وہاں آزادی ہے بھائی. کوئی سربراہ وربراہ نہیں ہوتا. گورا ڈانٹ بھی نہیں سکتا بیوی کو، ڈانٹ دینا تو وہ کیس کر دے گی. تو اس لیے پھر ایسے ہی کسی ماڈرن سے آپ نکاح کریں. تو یہ کیا بات ہے ادھر پیڑے کھانے کے لیے؟ کیونکہ پتہ ہے گورے سے وہ تو کوئی حقوق نہیں ہوتے اس کے. عشق معاشقہ ہو جائے تو کر لیتی ہیں، ورنہ پتہ ہے کچھ بھی نہیں ملے گا وہاں. تو اسلام کے فائدے اٹھانے کے لیے آپ کو جمشید چاہیے، اور جب جمشید کے حقوق اسلام بیان کر رہا ہے وہ والے گوروں سے چاہیے. یہ نہیں چلے گا بھائی، یہ اسلام نہیں مانتا. خیر اسلام کی عقل بھی نہیں مانتی ہے. تو یا تو پورے ادھر کو ہو جاؤ یا پورے ادھر کو کھسک جاؤ. تو اب کیا مسئلہ ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ماڈرن قسم کے لبرل قسم کے ہمارے مسلمان ہیں جو چاہتے ہیں کہ یار یہ ہمارے پہ داڑھی رکھتے ہوئے ان کو لگتا ہے کہ ہم ملا نظر آئیں گے، بالکل ہی پروفیشنل قسم کے مولانا نظر آئیں گے. لوگ کہیں گے یار تم ٹھیک ہے اسلام کو فالو کرو، ٹھیک ہے نماز روزے کی حد تک ٹھیک ہے یار، انسان کا ایک روحانی تسکین ہوتی ہے، ہر مذہب میں ہوتا ہے. ہم جب ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں تو پہلے ایئرپورٹ پہ یہ ہوتا تھا، دنیا کے تقریباً ہر ایئرپورٹ پہ ہی نماز کی جگہ، کیونکہ مسلمان ہی نماز پڑھتے ہیں زیادہ تر. لیکن اب انہوں نے تھوڑا سا ایئرپورٹ والوں نے یہ کیا کہ لوگ اعتراض کریں گے بھی مسلمانوں کی مسجدیں کیوں بن رہی ہیں، تو ہندوؤں کی بھی ہونی چاہیے اور سکھوں کی بھی. تو بنانا شروع کر دی ایئرپورٹ پہ، لیکن وہاں لوگ کوئی خاص نظر نہیں آتے ہیں. تو عبادت تو سبھی کر رہے ہوتے ہیں نا، ہر مذہب کے لوگ. اصل تو یہ ہوتا ہے کہ اسلام کلچر کے اندر لے کر آؤ. یہ بڑا مشکل کام ہے بھائی، یہ بڑا مشکل کام ہے. اپنے کلچر کو کیا بناؤ؟ اسلام. تو آپ کا حلیہ اور یہ سب چیزیں اسلام کے مطابق ہوں، عورت پردہ کر لے. تو اب ہماری لبرل انٹیاں اور ہمارے لبرل انٹے ان کو کیا چاہیے کہ اسلام سے ظاہر اتنا ظرف نہیں ہے کہ اسلام چھوڑ دیں، وہ اتنا ایمان کی رمق ہے. تو ان کو پھر اس ٹائپ کے اسکالرز چاہیے ہوتے ہیں جو مغربی تہذیب کو مشرف و اسلام کر دیں. تہذیب مغربی ہو، ویسٹرن تہذیب ہو، اور اس پہ لیبل کیا لگا دیں؟ قرآن و سنت کا، تاکہ ان کی تھوڑی سی ایک پیاس بجھ جائے، تھوڑی سی ان کو تسلی مل جائے. جیسے جب کسی نے کسی چیز کو حلال کرنا ہوتا ہے نا، میں اکثر چٹکلا سناتا ہوں نا، بہت دفعہ سنا چکا ہوں، آپ شاید بور ہو جاؤ دوبارہ، لیکن سنا دیتے ہیں کیا جا رہا ہے. تو یہ اس بات کو سمجھانے کے لیے جو ابھی میں بتا رہا ہوں، وہ بار بار کہتا ہوں نا، ایک مولوی صاحب چوری کے خلاف بیان کرتے تھے. تو ایک دن کھانا نہیں تھا گھر میں، بیگم سے انہوں نے کہا پڑوسیوں کی مرغی چوری کر لے. تو بیگم نے کہا بھائی مرغی تو آپ چوری تو آپ خود اتنے بیانات کر چکے ہو کہ چوری اسلام میں حرام ہے. اب ظاہر ہے مولوی صاحب کا بھی تو ضمیر ملامت کر رہا ہوگا نا کہ یار میں اتنے بیانات کر چکا ہوں، غلط ہے. لیکن کہیں نہ کہیں سے حاشیہ نکال لیا انہوں نے کہا بھائی دیکھو ہم مرغی نہیں کھائیں گے، شوربے سے روٹی لگا کے کھائیں گے. چوری کی مرغی نہیں کھائیں گے ہم روٹی کس سے کھائیں گے؟ شوربے سے. اب وہ یہ نہیں کر سکتے تھے کہ نہیں جب حرام ہے تو ہم حرام کھائیں گے. اپنے دل کو تھوڑی تسلی دینی پڑتی ہے انسان کو، غلط کام کرتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ. ہاں جس کا ضمیر بالکل ہی مردہ ہو چکا وہ تسلیاں نہیں دیتا، لیکن تھوڑا سا ضمیر زندہ ہو تو کہیں سے گنجائشیں نکال رہا ہوتا ہے. تو مولوی صاحب تھے وہ چوری کے خلاف بیان کرتے تھے. انہوں نے کہا بھائی شوربے سے لگا لیں گے، بوٹیاں نہیں کھائیں گے ہم، حرام تو بوٹیاں ہیں نا. تو بیگم جب شوربہ یوں کر کے دیگچی یوں کر کے نکال رہی ہے اور بوٹیاں چمچ سے پیچھے کر رہی ہے، تو مولوی صاحب نے بولا کہ چمچ کا استعمال مت کرو، جو خود سے آئے اسے آنے دو، جو بوٹی خود سے آئے اسے آنے دو. بالکل یہی کام ہمارے جو پوش علاقے ہیں، مالدار علاقے ہیں، وہاں کے رہنے والے برگر فیملیوں کے پیرنٹس اور برگر فیملیوں کے بچیز یہ کام کر رہے ہیں.
برگر فیملی تو بچے تھوڑی ہوتے ہیں، ان کے بچیز ہوتے ہیں، بچیز، حالانکہ ہوتا ایک ہی ہے، ایک ہاتھ سے زیادہ ان کے ہوتے نہیں ہیں، تو بچیز یہ لوگ یہ کام کر، تو ان کو چاہیے پھر ایسا اسکالر جو کم از کم مفتی طارق مسعود کے ٹریک پہ بالکل اس سے 180 ڈگری پہ ہو. ہمیں تو بالکل ہی کسی کھانچے میں بیٹھتے ہی نہیں نا، ہم جیسے فنڈامنٹلسٹ مولانا تو ہم تو کسی کھانچے میں بیٹھتے ہی نہیں ہیں ان کے. تو ان کو پھر ایسا اسکالر چاہیے ہوتا ہے کہ یار ہم داڑھی بھی نہ رکھیں، ہم ملا ملا لگیں گے دیکھنے میں، اور ساس بہو کی خدمت، اوہو کیا عذاب ہے یار. اپنے ماں باپ کی ہوئی نہیں ہم سے، جو سگے فادر اور سگی مدر ہیں، یہ تو فادر ان لا اور مدر ان لا ہے، یہ کیا لگتے ہیں ہمارے، ہسبینڈ کی نہیں کر رہی وہ ساس کی کہاں سے کرے گی یار. جس کو اسلام کا یہ حکم سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہسبینڈ کی خدمت لازم ہے، وہ ساس سسر کی کہاں کرے گی. تو ان کو جب ایسے اسکالر ملتے ہیں نا کہ اسلام میں ساس سسر کی خدمت لازم نہیں ہے، عورت پہ گھر کے کام کاج لازم نہیں ہے، اور اب نیا لیٹسٹ بالکل فتویٰ مارکیٹ میں آیا ہے کہ ماں باپ کی اطاعت بھی لازم، بولو نہیں، بس اچھا سلوک ہے. ابے اچھا سلوک تو پڑوسیوں سے بھی لازم ہے یار، غفار بھائی سے بھی لازم ہے، جمشید سے بھی لازم ہے، ہندو سے بھی اچھے سلوک کا حکم ہے ہمیں، سکھوں سے بھی اچھے سلوک کا حکم ہے. ماں اور باپ صرف اچھا ہی رہ گیا کیا؟ اصل ہے اطاعت، فرما برداری. تو اب ایسے لبرل انٹیوں کو اور لبرل انٹوں کو کیا چاہیے؟ ایسے اسکالر چاہیے جو آپ کو ہر طرح کی پابندیوں سے آزاد کر دیں. تو پھر وہ ان کو ایسے لوگ بہت اچھے لگتے ہیں جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ نہ اس کی خدمت لازم، نہ اس کی خدمت لازم، نہ فلانے کی خدمت لازم. ہر آدمی انڈیویجول ہے، آزاد ہے، ہر آدمی کی اپنی لائف ہے. اور یہ بھی سود بھی حلال ہو گیا، بہت سو نے تو سود کو حلال کر دیا، یہ والا سود حرام نہیں ہے، یہ والا حرام ہے. عجیب ڈرامے بازیاں کر کر کے، اور کیا کتنا کچھ دین میں تحریف ہو رہی ہے نا، اتنی تحریف. میں تو کہتا ہوں کہ اللہ تیرا کتنا فضل ہے، صحیح ٹائم پہ مجھے تو نے مولوی بنا دیا، ورنہ ہم بھی کھسکے ہوئے ہوتے. میں اگر مولانا نہ بنتا نا، مولانا کا مطلب پراپر وے میں دین کا علم حاصل نہ کرتا نا، جو صدیوں سے طریقہ چلا آ رہا ہے، تو میں بھی ایسا کھسک جاتا نا ان فتنوں میں. اور پھر میرے پاس ٹوٹی پھوٹی اسپیکنگ پاور بھی ہے، تو بھائی ویڈیو نہ بنایا کرے نا بار بار، وہ پھر گارڈ ادھر متوجہ ہوتا ہے، سب کی طبیعت. جب ایک چیز لکھی ہوئی ہے صرف نکاح کی ویڈیو بنا سکتے ہیں، باقی نہ بنائیں. پھر کوئی نہ کوئی کیمرہ نکال کے بنا رہا ہوتا ہے، سب ڈسٹرب ہوتے ہیں اس سے. تو میں اگر پراپر وے میں میرے بھائی ٹوٹا پھوٹا علم حاصل نہ کیا ہوتا نا، تو پھر ہم بھی اوٹ پٹانگ قسم کے کبھی کیا فتوا ٹھوکتے رہو بیٹھ کے، پھینکتے رہو بیٹھ کے، ٹھوکتے رہو اور پھینکتے رہو. اتنے گھروں میں فسادات ہوئے نا، اتنے گھروں میں فسادات اس فتوے کے نتیجے میں کہ بہو پر ساس سسر کی خدمت لازم نہیں ہے. اتنی بہویں باغی ہوئی ہیں، گھروں کا نظام تباہ و برباد ہو گیا. یار کچھ تو سوچو بات کرنے سے پہلے. آپ کی ماں اگر آپ کی بیوی سے پانی مانگتی ہے اور آپ کی بیوی جواب میں یہ کہہ دے کہ میرے اوپر آپ کی خدمت لازم نہیں ہے، وہ ماں کی 2 ٹکے کی حیثیت رہے گی گھر کے اندر، 2 ٹکے کی حیثیت رہے گی اس ماں کی. کیا اس کے دل پہ چھرے نہیں چلیں گے؟ باپ کہہ رہا ہے اپنی بہو سے کہ بیٹا مجھے روٹی پکا دو، میں بھوک لگ رہی ہے، مجھے نہیں پکانا آتی، تم فارغ بیٹھی ہو پکا دو. وہ کہے میرے اوپر آپ کی خدمت لازم نہیں ہے، میں نہیں پکا رہی. پھینک دو، بس کچھ بھی پھینک دو. پتہ نہیں یہ لوگ اپنی بیویوں کو کیسے رکھتے ہیں اپنے گھروں میں اپنے ماں باپ کے ساتھ. جو اسکالر فتویٰ دینا کہ عورت پر ساس سسر کی خدمت لازم نہیں ہے، اس کو بولا کہ سب سے پہلے یہ فتویٰ اپنی بیوی کو سکھایا کرو کہ تم پر لازم نہیں ہے. میری ماں بولے نا چائے بناؤ، تم پر لازم نہیں ہے، اور میرا کلپ چلا دینا کہ آپ کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ آپ کی خدمت مجھ پر لازم، بولو نہیں. آج ایک صاحب آئے، ہاں ظلم بہرحال ظلم ہے، اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. بعض ساسوں نے بہوؤں کا نچوڑ دیا ہے بالکل، نہ یہ دیکھ رہی ہوتی ہیں اس کے سونے کا ٹائم کیا ہے، نہ یہ دیکھ رہی ہوتی ہیں اس کی طبیعت کیا ہے. تو ماسی نہیں ہے وہ، بہرحال اس کو ایسا غلام بنا لینا کہ ماسی میں اور بہو میں فرق ختم ہو جائے، غلط ہے. لیکن جب بھی اجتماعی سطح پہ رہا جاتا ہے تو ایک دوسرے کی خدمت کی جاتی ہے، خیال کیا جاتا ہے. آج ایک صاحب نے بتایا کہ کیا حالات ہیں کہ بیگم صاحبہ نے کہیں بیان سن لیا کہ گھر سنبھالنا جو ہے، یعنی گھر میں انتظام گھر کا کرنا، یہ ہم عورت کے ذمہ نہیں ہے. کھلا ہو رہا ہے، پلا ہو رہا ہے، وہ بیٹھی ہوئی ہے کچھ بھی نہیں کر رہی سارا دن. میرے ذمہ نہیں ہے، آپ کے ذمہ ہے کہ آپ ماسی رکھیں، ٹھیک ہے نا. تو بچے تو ویسے ہی پیدا نہیں ہو رہے، وہ ایک آدھ کے بعد ختم ہو جاتے ہیں، تو کچھ کیا ذمہ ہے بھائی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کے ذمہ لگایا کہ گھر سنبھالنا کس کے ذمہ ہے؟ سیدہ فاطمہ کے ذمہ ہے. سیدہ فاطمہ سے بڑی کوئی عورت ہو سکتی ہے؟ ان سے بڑی کوئی شہزادی ہو سکتی ہے؟ اور حضرت علی کے ذمہ لگایا گھر کے باہر کا کام کس کے ذمہ ہے؟
آپ کے ذمے. ہاں یہ بات الگ ہے, فقہا نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی بہت مالدار گھرانے سے ہو, بہت بڑے گھرانے کی لڑکی ہے جن کے گھروں میں کام کاج کا رواج ہی نہیں ہے, اب آپ رائل فیملی کی کسی شہزادی سے شادی کر کے گھر لے آئیں, پھر تھوڑی وہ کھانا پکائے گی, کیونکہ قرآن نے کہا عاشروہن بالمعروف, معروف طریقے سے ان کے ساتھ چلو. تو معروف طریقہ ہر قوم کا, ہر کلچر کا الگ ہوتا ہے. جو بہت مالدار گھرانے کی عورتیں ہیں جن کے گھروں میں نوکر چاکر ہوتے ہیں, تو اس کو یہ رائٹ پورا شریعت نے دیا ہے کہ وہ کام کاج سے انکار کر دے. لیکن نارمل جو لوگ, زیادہ تر لوگ متوسط گھرانوں کے ہوتے ہیں, درمیانے گھرانوں کے ہوتے ہیں, وہاں کے لیے یہی حکم ہے بھائی, جیسے اپنے ماں باپ کے گھر میں آپ تھی تو اب یہاں گھر سنبھالنا کس کی ذمہ داری ہے؟ آپ کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے, شوہر کو اللہ نے مال دیا تو وہ ماسی وغیرہ کا بھی انتظام کرے, نہیں دیا تو تمہارے ذمہ ہے بھائی, یہ تم نے سنبھالنا ہے گھر. تو بہت ایکسٹرا آرڈینری کوئی مالدار ہیں جن کے گھروں میں رواج ہی نہیں تھا, نوکر چاکر میں ایسے مالدار بھی ہوتے ہیں کہ گھر میں عورتیں ایک سارا زندگی ایک کپڑے بھی کبھی استری نہیں کیے ہوتے انہوں نے, بہت رائل فیملی سے ہے, وہ بہت کسی وزیر کی بیٹی ہے, کروڑ پتی لوگوں سے اس کا تعلق ہے, خاندان سے تعلق ہے, تو اس میں ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ پھر وہ وہی اس نے کہا گھر میں بھی کبھی تو بہت ہی اونچے ہیں نا, لیکن اتنے اونچے خاندانوں میں تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں نا. نارمل لوگ تو یہی ہیں کہ جو جیسے نارمل چل رہے ہیں. اب اسکالر ان میں فتویٰ دے دیتے ہیں کہ عورت کے ذمہ گھر کا کام نہیں ہے. عجیب پاگل بنا ہے یار. ایک اسکالر نے فتویٰ دیا کہ عورت اگر جاب کرنا چاہے تو شوہر کو روکنے کا حق نہیں ہے. انہی اسکالر نے یہ بھی فتویٰ دیا تھا کہ اس کے ذمہ گھر کے کام کاج نہیں ہے. تو سب لوگ تو اپریشیٹ کر رہے تھے, خاص طور پہ خواتین بہت اپریشیٹ کرتی ہیں. کسی عقل مند نیچے لکھا ہوا تھا پھر اس کے ذمہ ہے کیا, آپ یہ بتا دیں خالی کائنڈلی آپ یہ بتا دیں اس کے ذمہ ہے, یہ بحث ہی چھوڑ دیں. کہ تو ایسے اسکالر سے آپ صرف یہ پوچھ لیا کریں کہ اسلام میں ناجائز کیا کیا ہے, اس کی لسٹ پیش کر دیں. ناجائز کیا کیا ہے کائنڈلی ہمیں صرف وہ بتا دیں. تو 2-4 چیزیں کوئی ناجائز رہ گئی ہیں تو وہ بتا دیں, بس ہم اس کو فالو کر لیں گے. تو اس لیے ماڈرن لوگوں کا ایک الگ ٹائپ کا اسلام ہوتا ہے, ان کو گنجائشیں چاہیے. میرے بھائی, ہم نے اپنی خواہشات کے مطابق اسلام کو نہیں بنانا, ہم نے اپنے آپ کو اسلام کی خواہشات کے مطابق لانا ہے. اپنے آپ کو لانا پڑے گا تو اللہ مانے گا, ورنہ اللہ کہے گا پھر کلچر اور یہ سب چیزیں جاؤ خود ہی بھگتو ان کو, میرے پاس تمہارا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے. ہمارے شاگرد ہیں نا مختلف علاقوں کے, کے پی کے بھی, بلوچستان کے بھی, پنجاب کے بھی, سندھ کے بھی, ہر طرح کے شاگرد آتے ہیں ہمارے پاس. مدرسوں میں پڑھانے کا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سارے ہر قوم سے آپ کا مضبوط ریلیشن ہو جاتا ہے. یعنی ہر جگہ, میں پاکستان میں کہیں بھی جاؤں, ہر شہر میں درجنوں شاگرد ہیں الحمدللہ. تو کہیں بھی آدمی جا کے رہ سکتا ہے. پھر ہمارے اساتذہ بھی ہیں ہر شہر میں, پھر ہر قوم میں ہمارے ٹیچر بھی ہیں. میرے ٹیچروں میں بلوچ بھی ہیں, پٹھان بھی ہیں, پنجابی بھی ہیں, مہاجر بھی ہیں. تو اس لیے ہمارے مدرسوں میں قوم پرستی نہیں ہوتی. اللہ کا ہم کر ہی نہیں سکتے قوم پرستی. ہم کسی قوم کے خلاف بولیں گے وہاں ہمارا استاذ نکلے گا کوئی صحیح ہے نا, ٹیچر نکل آئے گا, ہو ہی نہیں سکتا. تو اب میرے طلبہ ہیں مختلف علاقوں کے, میں ان کو کوئی شرعی مسئلہ سمجھا رہا ہوتا ہوں, وہ کہتے ہیں استاد جی ہم لوگ کے علاقے میں ایسا نہیں ہوتا, ہم لوگ کا تو کلچر نہیں ہے, ہم لوگ کا تو ایسا ہے. ہم تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, پھر آپ اس کلچر کو فالو کرو. اللہ جب قیامت کے دن آپ سے حساب و کتاب لے گا کہ میرا حکم یہ تھا جو میں نے قرآن میں بیان کیا, تو آپ کہتے ہیں اللہ تیرا حکم تھا لیکن ہمارا کلچر اس سے میچ نہیں کر رہا تھا. تو اگر اللہ کہے کہ ٹھیک ہے یہ جو میں نے قرآن کا حکم دیا یہ پنجابیوں کے لیے نہیں تھا, میں اس میں یہ بتانا بھول گیا کہ پنجابی اس سے کیا ہے مستثنا, کیونکہ پنجابیوں کا کلچر یہ نہیں ہے. یا یہ جو میں نے قرآن کا حکم دیا یہ پٹھانوں کے لیے نہیں ہے, کیونکہ پٹھانوں کا کلچر اس سے ڈیفرنٹ ہے. اور یہ دوسرا جو میں نے حکم دیا یہ صرف سندھیوں کے لیے ہے, بلوچوں کے لیے نہیں ہے, کیونکہ ان کا کلچر اس سے میچ نہیں کرتا. تو میں نے کہا پھر اللہ سے جب ہماری ملاقات ہوگی تو ہم کہیں گے اللہ مہاجروں کے لیے الگ قرآن نازل کر دے, پٹھانوں کے لیے الگ نازل کر دے, سندھیوں کے لیے بولو الگ نازل کر دے, بلوچوں کے لیے الگ نازل کر دے, انگریزوں کے لیے الگ, ڈیفنس والوں کے لیے الگ. اس میں یہ ہو کہ کسی پہ کسی کی بھی خدمت کسی بھی ٹائم پہ لازم نہیں ہے, کچھ بھی حرام تو ہے ہی نہیں. موسیقی بھی حلال ہے, ناچ گانا بھی حلال ہے, اور شراب 2-3 ڈھکن جس میں نشہ نہ ہو, اس کو بھی حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں نا لوگ شراب کا نام تبدیل کر کے اس کو حلال کریں گے. تو ابھی فی الحال اسکالرز میں اتنی ہمت ہوئی نہیں ہے کہ شراب کو حلال کر دیں, لیکن رپورٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر پہلے دے چکے ہیں کہ یہ بھی حلال ہوگی, کیونکہ کون چھوڑے گا بھائی شراب. اچھا یورپ امریکہ میں عجیب ہی ڈیزائن چل رہا ہے, وہاں لوگ بتاتے ہیں ہم ہوٹل میں جاتے ہیں, ہوٹل کا مالک شراب بھی پی رہا ہوتا ہے,
اچھا جو بیرے آتے ہیں نا, سوری جو کسٹمر آتے ہیں شراب منگواتے ہیں, اور جب گوشت آئے نا تو کہتے ہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے, یعنی مرغی جو ہے ہوتی مرغی ہے تو یہ ہاتھ سے ذبح کی بھی ہے یہ مشینی ہے, تو کہتے ہیں یار ادھر اتنا نیک بنا ہوا ہے کہ کھلا بھی مرغی رہے, خنزیر نہیں کھلا رہے, اور اس میں اتنا کہ مسلمان نے بسم اللہ اللہ اوپر پڑھ کے ذبح کیا بھی اور دوسری طرف بوتل رکھی ہوئی ہے شراب کی. میں نے کہا چلو یار اسلام کی تھوڑی شراب کی اس کو عادت پڑ گئی, لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یار جس چیز کی عادت پڑ گئی وہ اب مجبور ہو گیا ہوں, اس اللہ تو اس مجبوری کو نہیں مانتا, لیکن اچھی بات ہے نا یہ تھوڑی کہ اب وہ شراب پی رہا ہے تو خنزیر بھی کھانا شروع کر دے. ہمارے فرمایا کرتے تھے کہ آج کا مسلمان ہر گناہ کر رہا ہوتا ہے, کچھ ایسے نیکی کے کام کر رہا ہوتا ہے کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیسے کر رہا ہے. تو پھر مثال دیتے تھے کہ کتے سے کسی نے پوچھا کہ تو ٹانگ اٹھا کے پیشاب کیوں کرتا ہے, کتے نے کہا چھینٹے نہ پڑ جائیں. گٹر کے پانی میں بیٹھے گا, گٹر کا پانی پیے گا, سڑا ہوا گوشت کھائے گا, نہ بات کرنے کی تمیز نہ چلنے پھرنے. کتا کو لے کے گھومنا بہت مشکل کام ہے. میں انگریزوں کو دیکھتا ہوں نا جب کتے کو واکنگ کے لیے نکلتے ہیں تو اللہ کی قسم یہ منظر ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کتا ان کو لے کے نکلا ہے. کتے کی طبیعت میں چین نہیں ہے, کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر, اس کو بہت مشکل سے زنجیر سے سنبھالا ہوا ہوتا ہے انہوں نے, ایک ٹینشن میں ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کتا لے کے نکلے اور وہ آرام سے جیسے ہماری پلی ہوئی بکریوں لے کے نکلے, گایا لے کے نہیں نکلتے لوگ. تو جو پلی ہوئی گائے ہوتی ہیں جہاں جاؤ آپ آرام سے چل رہی ہے, کتا ایسا نہیں ہوتا, کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے, کبھی کسی کو منہ مار رہا ہے, وہ اس کا مالک بار بار گھسیٹ رہا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں یار انہوں نے کتنی بڑی ٹینشن پالی ہوئی ہے, اور دیکھنے میں یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ کتے کو لے کے نہیں, کتا ان کو لے کے نکلا ہے. یہ وہ بیمانٹی نہیں ہے. یہ جو جس بیمانٹی کی قرآن بات کر رہا ہے نا, یہ کیا مطلب اللہ کے وجود کا انکار کیا جائے, یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مانا جائے, یا اللہ کے کسی پیغمبر پر اعتراض کیا جائے, یا اللہ کا کوئی حکم جس کے بارے میں آپ کو 2 اور 2 4 کی طرح معلوم ہے کہ یہ واقعی اللہ کا حکم ہے, اس حکم پر اعتراض کیا جائے. کیونکہ یہ تمام چیزیں اصل میں اللہ کا انکار ہی اس سے لازم آ رہا ہے, انکار ہی لازم آ رہا ہے, گویا آپ اپنے آپ کو اللہ سے بڑا بنا رہے ہو. تو یہ ہے کفر. دوسری بات یہ کہ اسلام میں احکام کا مدار زبان پر رکھا ہے, زبان پر. آج لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ زبان سے کلمہ کفر نکال دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہوگا کیا. ہمارے ہاں جو لبرل گھرانے میں پیدا ہونے والے بچے ہیں نا, ان کو ذرا سی ٹینشن ہو تو فوراً اللہ کو برا بلا معاذ اللہ کہنا شروع کر دیتے. میں ایسے اللہ کو مانتا ہی نہیں ہوں. ایک خاتون کے میاں نے کہیں دوسری شادی کی بات کی, ان کی وہ کہہ رہی ہے, میں اس خاتون نے فوراً کہہ دیا کہ میں ایسے اسلام کو ہی نہیں مانتی جو مرد کو اجازت دیتا ہے دوسری شادی. تو بھائی آپ کسی اور طرح سے لڑ لو اس سے, آپ اس کو نہیں کرنے دو, اس سے تھوڑی کفر ہے. تو عورت کی فطرت ہے, نہ کرنے دو اس کو. بولے بھائی مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے, میں نہیں برداشت کر سکتی. وہ فرض تھوڑی ہے کرنا, اجازت دی ہے نا اسلام نے. گن پوائنٹ پہ تھوڑی کہا کہ لازمی کرو. وہ تو میں گن پوائنٹ لے کے بیٹھا ہوں, بندوقیں یہاں پہ ٹھا ٹھا کرو, ٹھیک ہے نا, وہ تو میرا ہیڈیک ہے نا, وہ اسلام کا تھوڑی ہے. تو بھائی یہ کہہ لو کہ نہیں کرو مجھے تکلیف ہوتی ہے, جھوٹی موٹی کی بے ہوش ہو جاؤ, جھوٹی موٹی کی خودکشی کی دھمکیاں دے دو, ہاتھ پاؤں یوں کر لو اپنے تھوڑے سے یوں عجیب سے کر لو, یہ ہوتا ہے سارے, یہ سب چل رہا ہوتا ہے مارکیٹ میں. کچھ بھی کر لو, اس سے آپ کافر نہیں ہوگی, کیونکہ عورت کو سوگن کی تکلیف ہونا نیچرل ہے. وہ نہیں چاہتی میرا میاں کسی اور کا ہو جائے. پھر اس میں خطرات بھی ہوتے ہیں, پتہ نہیں برابری کرے گا نہیں کرے گا, تو یہ رائٹ ہے. عورت صحابیات کو بھی تکلیف ہوتی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دوسری شادی کی ہے تو آپ کی زوجہ کو, پہلی زوجہ کتنی نیک تھی مگر ان کو بھی تکلیف ہوئی تھی. تو یہ تو نیچرل ہے. لیکن آپ اللہ پر آ جاؤ, اگر اللہ پہ اعتراضات شروع کر دو, اسلام پہ اعتراضات شروع کر دو, تو بھائی یہ اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش ہو رہی ہے. پھر یہ کیا ہو رہا ہے, پھر اللہ نہیں بخش. دوسری تیسری شادی تو بہت دوسرا مسئلہ ہے. اللہ کہے گا تم نے مجھ پہ کیسے انگلی اٹھا دی ہے, مجھے کیسے غلط کہہ دیا. اور یہ آج کل بہت ہو رہا ہے, بات بات پہ کفر زبان سے نکال دیتے ہیں, غموں میں حوصلے چھوڑ دیتے ہیں. لوگ آ کے ملتے ہیں, یہ میرے ساتھ ٹینشن, یہ میرے ساتھ مسئلہ, یہ میرے ساتھ مسئلہ, پتہ نہیں اللہ کہاں ہے. ایک آدمی کے بچے کا انتقال ہوا, کہہ رہا یار اللہ کو میرا ہی بچہ مارنا تھا. بھائی تم کس کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہو رہے ہو, خدا سے مقابلہ کر رہے ہو تم. تو یاد رکھو اللہ کی جو صفت ہے نا وہ ہے کبریائی, استغنا. اس سے لڑ کے, اسے برا بلا کہہ کے, اس کے خزانوں سے ایک تنکا بھی
نہیں لیا جا سکتا، وہ آپ کے ان جذبات سے متاثر نہیں ہوتا۔ اگر آپ یہ سمجھو گے کہ میں یوں کروں گا، دیکھو باپ کے سامنے تڑیاں بعض دفعہ چل جاتی ہیں، باپ کے سامنے بعض دفعہ تڑیاں، میں ابا کو مانتا ہی نہیں جو مجھے جائیداد سے ہے نا آگ کر دیں اور مجھے گاڑی نہ لے کے دیں، ابا ہو سکتا ہے متاثر ہو کے بولیں بھائی چل یار یہ گاڑی تیرے نام کر دی میں نے، یہ پلاٹ تیرے نام کر دی، میرا بیٹا تو مجھے ماننے سے انکار کر رہا ہے۔ لیکن اللہ کا اصول جو قرآن اور سنت سے پتہ چلتا ہے، جو آسمانی کتابوں سے پتہ چلتا ہے، وہ اصول یہ ہے کہ آج تک کسی نے اللہ کے خزانے سے اللہ کو معاذ اللہ برا بلا کہہ کے، اللہ پہ اعتراضات کر کے، اسلام کو برا بلا کہہ کے، اللہ کے پیغمبروں کو برا بلا کہہ کے، اس طرح سے واویلا کر کے، اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کو آپ پہ ترس آ جائے گا کہ ہائے بیچارہ بہت ہی مجبور ہے، تو یہ دماغ سے ہمیشہ کے لیے نکال دو، اس سے بڑی سزا میں اللہ آپ کو ڈالے گا، اس سے بڑی سزا، اور وہ جہنم کی آگ، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تبھی تو خودکشی کرنے والے پر اللہ کو ترس نہیں آتا، خودکشی کرنے والا ایک طرح سے انتقام لے رہا ہے اللہ سے کہ اللہ تو نے مجھے زندگی دی، مجھے اس قابل تو چھوڑا نہیں، تو نے تو میرے ساتھ غلط کیا، مجھے گفٹ چاہیے ہی نہیں نعمت کا، جیسے ہے نا آپ باپ نے آپ کو گفٹ دیا ہو اور آپ دشمنی میں آ کے باپ کو گفٹ واپس کر دو، مجھے نہیں چاہیے، ایسے پھینک دو آپ، تو ہو سکتا ہے باپ کا یہ اصول ہو، وہ پھر بھی وہ کہے نہیں میرا بیٹا ایسا نہیں، لیکن اللہ کا اصول نہیں ہے، اللہ کا یہ اصول نہیں ہے۔ اللہ کہے گا بھائی تو کیا سمجھتا ہے، میں تجھے اور آگ میں ڈالوں گا، تو دنیا کی ٹینشنوں سے تو چاہتا تھا یہ ناکام عشق ہو گیا، عشق ناکام ہو گیا اور یہ ہو گیا تیرے ساتھ اور یہ ہو گیا، اور تو جاب لیس ہو گیا اور گھر سے مہنگائی اور غربت کے تانے پڑ رہے ہیں تیرے کو اور بے روزگاری کے تانے مل رہے ہیں اور معاشرے میں تیری عزت نہیں ہو رہی، اور اب آ کے تو کیا کر رہا ہے، خودکشی کر رہا ہے، تو یہ سمجھ لے گا کہ میں تیرے پہ ترس کھا کے تجھے چھوڑ دوں گا، ایسا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے خودکشی کی، جس طرح سے اپنے آپ کو ہلاک کیا ہے نا، تو قیامت تک برزخ کی زندگی میں اسی طرح سے اپنے آپ کو ہلاک کر کے مارتا رہے گا۔ اللہ کہے گا یہ زہر پی کے مرا تھا نا، زندگی دے گا اللہ برزخ میں اور کہے گا یہ زہر کی بوتل پی دوبارہ، اور اسی طرح تیری آنتیں کٹیں گی، جس طرح اپنے آپ کو مارا ہوگا برزخ میں قیامت تک اسی طرح اپنے آپ کو مارتا رہے گا وہ۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم واویلا کر کے اللہ کو اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہیں، ہم زبردستی کر کے اللہ کو اپنی طرف مائل کر سکتے ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ بعض لوگ غموں سے پریشان ہو کے گناہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یار میرا تو حق بنتا ہے، میں تو سٹا لگاؤں گا، میں تو ٹینشن میں آیا ہوا ہوں، میں تو شراب پیوں گا، میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو میرا تو بھائی آپ پیو گے تو یہ نہ سمجھو کہ اللہ آپ سے خوش ہو جائے گا کہ جی آپ کو ایک غم آیا تھا، اس غم میں آپ نے چونکہ شراب شروع کی ہے ٹینشن ختم کرنے کے لیے، تو اب اللہ کو ترس آئے گا، نہیں اس پہ شراب کیا ہو گئی ہے، معاف ہو گئی ہے، یہ بیچارہ اس کا کیا بنتا تھا، رائٹ بنتا تھا، اس کو تکلیفیں اتنی دی ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا بھائی، اس خوش فہمی میں مبتلا مت ہونا، یہ اصول ہے، اللہ کا قانون ہے، یہ قرآن سے پتہ چلتا ہے، حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ اللہ کو جھکنے والا بندہ پسند ہے، جو اللہ بنانا چاہتے ہیں نا اپنی مخلوق کو، وہ کیا بنانا چاہتے ہیں، میں تمہارے ساتھ اچھا سلوک کروں برا سلوک کروں، تم بندے ہو، بندے بن کے رہو، ٹھیک ہے نا، کیا رہو، تم نے بس دعا ہی مانگنی ہے، اللہ یہ سب میرے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ ٹھیک کر دے، میں ٹھیک کروں نہ کروں، تم نے ساری عمر کیا کرنا ہے، بس یہی مانگنا ہے کہ اللہ ٹھیک کر دے، اللہ محتاج ہے، اللہ یہ بھی ٹھیک ہو جائے، اللہ یہ بھی ٹھیک ہو جائے، اللہ بے روزگار ہوں روزگار دلا دے، میری مرضی روزگار دوں یا نہیں دوں، نہیں بھی دوں تم نے یہی کہنا ہے اللہ دلا دے، ساری زندگی اسی دعا میں گزارنی ہے تم نے، چاہے میں تمہاری دعا قبول کروں چاہے تمہاری دعا قبول نہ کروں، کیونکہ تم بندے ہو، میں خدا ہوں، خدا تم تھوڑی ہو، تمہاری تھوڑی چلے گی زمین پہ۔ بہت سے لوگ یہ فالٹ ہے، دعائیں نہیں قبول ہو رہی، تبھی تو وظیفوں کی طرف جاتے ہیں، اولاد نہیں ہو رہی، کوئی وظیفہ بتا دے، بھائی دعا مانگ لے اولاد، کہہ رہا دعا تو مانگ کے دیکھ لیا ہے، وہ تو ہو ہی نہیں رہی، تو کوئی ٹیکنیکل طریقہ ہو اولاد کا، سے کیسے ہو جائے گی بھائی، ٹیکنیکل طریقے تو نہیں ہے۔ یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے، کتنا بڑا غم لگا نا آپ کو، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، تو اللہ سے آپ نے دعا مانگی، وظیفہ نہیں پڑھا ہے، وظیفے پڑھنا بھی جائز ہے اگر کوئی قرآن و آیتیں ہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن جو اصل جو اسلام کی روح ہے وہ کیا ہے، دعا۔ تو یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک۔ دیکھو حضرت یونس علیہ السلام، ہمارا جو مزاج ہے نا وہ کیا ہے، یونس علیہ السلام کئی سال اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے ہیں، قوم باز بولو نہیں آئی، حضرت یونس کو یقین ہو گیا اس قوم پہ عذاب آنے والا ہے، تو آپ نے اللہ سے نہیں پوچھا، اس لیے کہ آپ کا خیال تھا بھئی یہ عذاب تو آئے گا، تو میں اللہ کے خوف سے اب بستی کو پہلے چھوڑ دیتا ہوں۔ میں آپ سے یہ اجتہادی خطا ہوئی، یہ اجتہادی خطا ہوئی،
کہ بھئی اللہ کی پرمیشن کے بغیر آپ نے قوم کو کیوں چھوڑا. حالانکہ اس اجتہادی غلطی کے پیچھے جو اس کی بیس تھی وہ بیس بہت اچھی تھی, وہ اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت. اللہ کے عذاب سے بھاگنا یہ تو حکم ہے نا, فنٹر بننے کی تھوڑی اجازت ہے کہ جہاں عذاب آ رہا ہے تو کھڑے رہو وہاں دیکھو, ایسا تھوڑی ہے. قوم لوط پر جب عذاب آیا تو جو اہل ایمان تھے ان کو حکم تھا پیچھے. تو جب تک دل میں دنیا کے جو گٹر اور دنیا کے محبت کے جو گٹر ابل رہے, اس کو گٹر ہی کہا کرو, دنیا مردار کی محبت کی کیا یہ گٹر ہیں. دنیا مردار کی محبت کے گٹر یہ جب تک بند نہیں ہوں گے اللہ کی محبت کے چشمے نہیں پھوٹیں گے. ایک ہی سوراخ سے گٹر کا پانی بھی نکل رہا ہو اور چشمہ بھی نکل رہا ہو, کبھی دیکھا آپ نے؟ بولو نا کیا ہو گیا بھائی. جس سوراخ سے چشمے نکلتے ہیں ان سے گٹر کے پانی نہیں نکلتے, اور جن سوراخوں سے کراچی میں تو الحمدللہ یہ مثال سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہر سوراخ سے گٹر کا پانی نکل رہا ہے. تو کبھی آپ نے دیکھا چشمے ابلتے ہوئے کراچی میں؟ تو جس دل میں دنیا مردار کے گٹر کا پانی ابلتا ہو اس دل میں اللہ کی محبت کے چشمے نہیں پھوٹ سکتے. تو یہ حضرت فرماتے تھے یہ مثال سوچیں. کیوں سوچیں آگے بتا رہا ہوں میں. پھر ایک اور مثال سوچیں, اور یہ ہمارے سب اکابر بتاتے رہے ہیں, صرف ہمارے حضرت کی بات نہیں ہے. دوسری کیا مثال, کہ جب سفید کپڑوں کو نیل لگایا جاتا ہے اس میں چمک پیدا کرنے کے لیے, تو پہلے میل کچیل کو صاف کیا جاتا ہے. ڈائریکٹ نیل نہیں لگا دیا جاتا ورنہ عجیب سا لگے گا. پہلے اس کا میل اتارا جاتا ہے, اس کے بعد اس میں برائٹنس پیدا کرنے کے لیے, اٹریکشن پیدا کرنے کے لیے, اس گند اور میل کچیل کو دور کرنے کے بعد پھر اس کو نیل کے پانی میں ڈبویا جاتا ہے. پھر کیسا اجلا اجلا اور چمکتا ہوا نظر آتا ہے وہ. تو جب تک دل میں اللہ کے غیر کی محبت کا گند صاف نہیں ہوگا, اللہ کی محبت کے نیل سے دل چمکدار, یہاں تک کھوپڑی شریف میں بات آ گئی ہوگی میرا خیال ہے. پھر حضرت فرماتے تھے پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے. ابھی تو یہ سوچنا ہے نا, سوچنے کے بعد کیا کرنا ہے. پھر اس کے بعد قبلہ رخ بیٹھ کے لا الہ الا اللہ کی ضرب لگانی ہے. آپ لوگ یہ کام نہ شروع کر دیں, وجہ میں بتاؤں گا آخر میں. لا الہ کرتے ہوئے کیا کرنا ہے, دائیں طرف سر کو لے کے جانا ہے, اور توجہ یہ کرنی ہے کہ دل سے لا الہ کا مطلب کوئی معبود نہیں, کوئی محبوب نہیں, کوئی بھی نہیں ہے. دل سے کیا کرنا ہے, سب کو نکال کے باہر الا اللہ. پھر واپس گردن کو لانا ہے اور دل پہ چوٹ مارنی ہے, کس کی؟ الا اللہ. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. کوئی نہیں ہے, صرف کون ہے؟ اللہ. تو اس کوئی نہیں میں نا یہ سارا گند نکالنا ہے. گاڑی بھی نہیں ہے, یہ بنگلہ بھی نہیں ہے, یہ پیسہ جس پہ رالیں ٹپکتی رہتی ہیں ہر وقت, اور کسی کو کوئی معشوق ہو اس کو بھی نکال دو اسی بہانے, موقع اچھا ہے. پاگل ہو رہا ہے اس کے پیچھے, اپنی صحت خراب کر رہا ہے, اپنا ایمان خراب کر رہا ہے. تو لا الہ دل سے باہر, الا اللہ صرف کون؟ اللہ. جو بار بار یہ ذکر ہوتا ہے نا, لا الہ الا اللہ, 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 آہستہ آہستہ ذہن بننا شروع کہ میرا معبود اور میرا محبوب کون ہے؟ الا اللہ, بس اللہ ہے. اس پہ میرا خیال ہے کسی کو علمی لحاظ سے اشکال ہو سکتا ہے, بھائی اس حدیث, اس ذکر کا اور اس اسٹائل کا قرآن و سنت میں کوئی ثبوت, اس ذکر کا تو ہے لا الہ الا اللہ کا, اس اسٹائل کا تو کوئی ثبوت نہیں ہے. تو خوب سمجھ لیں کہ بطور علاج جب کوئی چیز کی جاتی ہے نا, اس کو تصوف میں شغل کہا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے ذکر, ایک ہوتا ہے شغل. تو جو بطور علاج کے جو چیز کی جاتی ہے, مائنڈ بنانے کے لیے کی جاتی ہے, اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی, اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کو سنت اگر کوئی سمجھے گا تو پھر کیا ہے, یہ بدعت عمل ہے. بھائی قرآن و سنت سے اس انداز کا کوئی ثبوت نہیں ہے, لیکن ایک چیز تجربے سے ثابت ہو جائے کہ اس کا فائدہ ہو رہا ہے, اور فائدہ ہو کے وہ چیز حاصل ہو رہی ہے جو اللہ چاہتا ہے, تو پھر اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر یہ اجتماعی سطح پہ لوگوں کو بلا کے یہ سیٹ اپ شروع ہو جائے نا, تو پھر یہ بدعت کا ذریعہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوگا, پھر ناجائز ہو. تو آپ یہ کام نہ کریں, کوئی بدعت نہ بن جائے نہیں, لیکن ایک کام آپ لازمی کر لیں. جو میں نے اتنا لمبا چوڑا آپ کو یہ پورا طریقہ بتایا نا, آپ یہ نہ کریں یوں گردنیں, بعض لوگوں کے فرما بھی ٹیڑھا ہو جاتا ہے اس سے کرنے کے بعد, پھر اٹھ ہی نہیں پا رہے نا, وہ ایسے ہی ہو گئے. تو یہ کام نہ کریں, بدعت کا کوئی ذریعہ نہ بن جائے. جب تک کسی شیخ سے باقاعدہ اصلاحی تعلق نہ ہو اور اس کی ہدایات اور رہنمائی نہ ہو, خود سے یہ کام نہ کریں. ایسی چیزوں سے بدعتیں پھر پھیلتی ہیں سوسائٹی میں. تو آپ نے کیا کرنا ہے, اللہ سے تعلق بحال کرنا ہے نا, تو اس کے لیے میں طریقے بتا رہا ہوں. آپ روزانہ صبح اور شام میں لا الہ الا اللہ کے ذکر کا معمول بنانا ہے.
10 دفعہ کم سے، دیکھو تبلیغ والے تسبیح بتاتے ہیں تیسرا کلمہ 100 دفعہ، 100 دفعہ استغفار، 100 دفعہ درود شریف، صبح بھی اور شام بھی. اصل تو یہ ہے کیونکہ تیسرے کلمے لا الہ الا اللہ خود بخود آگے آئے. میں اس سے بھی آسان پیکج بتا رہا ہوں. اصل تو وہ ہے جو تبلیغ والے بتاتے ہیں. میں کیا بتا رہا ہوں اس سے بھی کہ یار وہ نہیں ہوتا تو لا الہ الا اللہ بیچ میں سے نکال لو نا، اسی کا وظیفہ پڑھ لو، اسی کو پابندی سے پڑھ لو. تو جتنے یہاں مرد اور خواتین آج بیان سننے کے لیے آئے ہیں، آج سے عزم کریں کہ ہم نے روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا ہے. اچھا، ذکر میں اصل یہ ہے کہ آہستہ آواز سے کیا جائے. جہرن ذکر کو شریعت نے پسند نہیں کیا، لیکن اگر دل لگانے کے لیے معنی اور مفہوم کو کا تصور دماغ میں بٹھانے کے لیے کوئی ہلکی آواز سے جہر کر لیتا ہے، ہلکی آواز سے، بہت شور شرابہ نہ ہو، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہ 2 مثالیں صبح سوچنی ہے. صبح کے وقت کر لیں اور شام کے وقت کر لیں. بیٹھیں قبلہ رخ ہو کے، 10 دفعہ استغفار اپنے گناہوں کو یاد کر کے، 10 دفعہ درود